السلام علیکم ناظرین، پرائم فارمنگ میں میں ہوں جاوید کمینا۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں ضلع اوکاڑہ کے نامور کسان، جنہوں نے پچھلے سال بھی ہمیں وقت دیا تھا اور یہ جیون لیسن عملی طور پر کاشت کر رہے ہیں۔ نہ صرف کاشت کر رہے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کاشت کروا رہے ہیں اور ہر سال اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ آج ان سے بات کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ کیا میرے سمیت جو کچھ لوگوں کے کسانوں کے خدشات ہے کہ آنے والا دور یا فیوچر جو ہے وہ جیون کا نہیں ہے، اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ جی السلام علیکم میاں صاحب۔ جی السلام۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آئندہ سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک کو جیون کا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو سب بات یہ ہے کہ جو جیون کا فیوچر ہے نا، وہ میرے خیال میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک، چونکہ ہمارے ملک کی جو ضرورت ہے اس کا 20% ہمارے ملک میں کاشت ہوتا ہے، باقی 80% ہم ملک سے باہر سے منگواتے ہیں۔ لہسن جو ہے ٹھیک، تو اس کے لیے یہ چونکہ ہماری اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کم 15-20 سال لگ جائیں گے۔ ٹھیک، تو جو جیون لہسن اس وقت جو کاشت ہو رہا ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف سیڈ کے لیے ہے، اور سیڈ کی وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہے۔ ٹھیک، چونکہ اس کی پیداوار زیادہ ہے اور اس میں منافع زیادہ ہے، تو اس لیے لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ 4-5 سال بس یہ سیڈ اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی۔ تو مجھے نا پورے پاکستان میں کوئی ایسا ذمہ دار دکھا دیں جس نے کاشت کیا ہو جیون اور اس کو کئی گنا منافع نہ ہوا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ یہ لوگ صرف وہی باتیں کر رہے ہیں جو کاشت نہیں کر رہے ہیں، چونکہ انہوں نے کاشت نہیں کی اس لیے وہ صرف باتیں کرتے ہیں، کاشت نہیں کرتے۔ جب کاشت کرنے کے بعد ان کے اگر وہ ریمارکس دیں گے کہ اس کا فیوچر نہیں ہے یا یہ منافع بخش کاروبار نہیں ہے یا فصل نہیں ہے، تو پھر ان کی بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ریٹ بڑھنے کی بات کی، تو یہ بتائیے گا کہ صرف ریٹ ہی بڑھائی ہے، لوگوں نے کاشت بھی بڑھائی ہے، اور آپ نے خود کتنے رقبے سے شروع کیا تھا اور اب آپ کی کاشت کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ میں نے نا سب سے پہلے میں نے 1 کنال پہ شروع کیا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ یہ آج سے یہ میں نے چوتھی فصل کاشت کی ہے، چوتھا سال ہے میرا۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلے میں نے 1 کنال کی، پھر میں نے 5 کنال کی، پھر اس کے بعد پچھلے سال میں نے 1.5 ایکڑ کی، اب ماشاءاللہ میرے 4 ایکڑ ہے جی ماشاءاللہ۔ اور میں نے سیڈ سیل بھی کیا ہے اور خود بھی کاشت کیا ہے۔ تو اس لیے اس کی جو چونکہ یہ سیڈ ملٹیپلائی ہوتا ہے تقریباً 10 ٹائم، ٹھیک، تو صاف ظاہر ہے کہ جتنا سیڈ ہمارے ملک میں پیدا ہو رہا ہے وہ آگے جا کے یعنی کہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ ٹھیک، تو تقریباً اگر اس دفعہ اگر پچھلے سال تقریباً 14,500 ایکڑ کاشت ہوا تھا، اور اس وقت میرے خیال میں پورے پاکستان میں تقریباً 16 سے 18,000 ایکڑ پاکستان میں کاشت ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ تو تقریباً 1-2 گاؤں 4 گاؤں بنتے ہیں، اور پورا پاکستان ہے، چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری جو معیشت کا دار و مدار ہے وہ بھی زراعت پر ہے، اس لیے اس کی کاشت بڑھتے رہنی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ ہم اپنے ضلع اوکاڑہ کی بات کریں تو ہمارے اوکاڑہ ضلع کے اندر ناظرین جو تحصیل دیپال پور ہے، وہاں ہزاروں ایکڑ کے اوپر مکئی کاشت ہوتی ہے۔ تو جو میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں ہزاروں ایکڑ پہ اگر جیون کاشت ہوا بھی ہے تو وہ میرا خیال ہے 2-3 جو ضلع ہیں اس سے بھی بہت کم رقبے کے لحاظ سے یہ جتنا کاشت ہوا ہے۔ نہیں دیکھیں، دیپال پور اوکاڑہ میں تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پورے پاکستان میں تقریباً 16 سے 18,000 ایکڑ کاشت ہے، جس لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اوکاڑہ میں تو تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کاشت ان اضلاع میں شامل ہے اوکاڑہ، جن میں جیون سب سے زیادہ کاشت ہوا ہے، لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جہاں آج ہمیں مکی اور خاص کر آلو نظر آ رہا ہے، میرا دعویٰ ہے، آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی اور صحت ہو، تو میرا دعویٰ ہے آج سے 5-7 سال بعد ہمیں جہاں آلو نظر آ رہا ہے وہاں ہمیں جیون نظر آئے گا۔ اچھا، تھوڑا سا جو ایک نارمل لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہم مہنگا سیڈ لے لیں، اس کو کاشت کر لیں، تو یہ نہ ہو کہ اگلے سال اس کا ریٹ کم ہو جائے تو پھر ہمارا وہ یہ میرا خیال نقصان ان کے ذہن میں ہے، جس کو پیش نظر وہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں یا خوفزدہ ہیں کاشت کرنے سے۔ لیکن آپ جیسے لوگ جو کاشت کر ہی رہے ہیں اور بلکہ اس سے ملٹیپلائی کر کے کاشت کر رہے ہیں، اس خدشے کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس نے دوست نے بھی جیون پہلے کاشت کیا ہے، مجھے کوئی ایک ایسا دوست دکھا دیں جس نے دوبارہ کاشت نہ کیا ہو۔ ٹھیک، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بھی سیڈ میں جانا ہے، پرافٹ اگر ڈیمانڈ ریٹ دیکھو ریٹ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پرافٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ اگر اس کی قیمت زیادہ ہے بیج کی تو اس کی آؤٹ پٹ بھی زیادہ ہے۔ دیکھو یہ کروڑوں روپے میں یہ فی ایکڑ یہ سیل ہو رہا ہے، تو کون سا ایسا کاروبار ہے جو حق کا لال کا ہو اور جو آپ کے سامنے نظروں میں ہو
اور خاص کر ذمہ دار کا کوئی ایسا کاروبار جس میں کروڑوں روپے فی ایکڑ آتا ہو۔ اچھا ایک چیز اور میرے ساتھ بھی کافی لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بھی اسی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ بہت ساری ہماری پاکستان کے اندر وہ کمیونٹی ہے اور اوورسیز بھی ہیں جن کے پاس یا تو زمین نہیں ہے، وہ خود کاشت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ان کے پاس، لیکن ان کے پاس سرمایہ ہے۔ تو کوئی ایسی شکل نکل سکتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کریں لیکن ان کو سیکیور بھی کیا جائے اور وہ جیون کاشت کر کے اسے منافع بھی حاصل کر سکیں، استفادہ بھی حاصل کر سکیں؟ جی جوید بھائی، اس کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ جو باہر رہتے ہیں یا پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو خاص کر وہ ذمہ دارہ طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ جیون کاشت کریں، تو ان کے لیے ہم اپنی طرف سے پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کریں، ہم پہ اعتماد کریں اور ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں، اور ہم ان کا جو جیون کاشت ہے وہ اپنے رقبے پہ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے ہمارا فیلڈ وزٹ کریں، پھر ہم سے ڈسکس کریں، پھر جو اس کے پلس مائنس پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں۔ اس کے بعد یہ جو ہے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے یا وقت نہیں ہے یا تجربہ نہیں ہے، تو ان کے لیے ہم اپنا پلیٹ فارم مہیا کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا ان کو پھر ہر لحاظ سے آپ سیکیور بھی کریں گے؟ جی الحمدللہ۔ دیکھیں جی، فصل کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے کوئی ایسے حادثات ہیں ان کے تو انسان کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، انسان اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا یا اپنی فصل کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن اس کے علاوہ ہر قسم کی کمٹمنٹ اور ہر قسم کی تحفظ اور ہر قسم کے اعتماد کی بحالی وہ ہم انشاءاللہ اس کو پورا ان کے اعتماد پہ پورا اتریں گے۔ اچھا یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ کمیونٹی، جس طرح کہ میں نے خود بھی ذکر کیا کہ ان کو شوق ہے ایون لہسن کاشت کرنے کا لیکن ان کے پاس زمین نہیں ہے، تو ان کو آپ ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گے، تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ ریٹرن ایگریمنٹ کریں گے، اسٹیمپ پیپر لکھیں گے، جی ہاں جی، اور ہر طرح سے سیکیور بھی کریں گے ان کو۔ جی بالکل، جو اگر وہ ہمارے ساتھ مل کے کاشت کرنا چاہتے ہیں تو جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی ان پہ ہم ان کے ساتھ مل کر اپنے رقبے پہ کاشت کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہو ان کے بعد میں سیڈ بکوانے کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کاشت کری لگا لیا، اس کے بعد ہمارا سیڈ سیل بھی کرائیں، اس میں آپ کا جو بنے گا شیئر وہ تو آپ نے رکھ لیا، فرض کیا جی، جو ان کو اگر ان کو بکوانے میں بھی آپ ہیلپ آؤٹ کریں؟ جی انشاءاللہ ہم ان کا، اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا سیڈ کوئی خریدے گا نہیں یا لوگ اس کو لیں گے نہیں، وہ ہم اپنے ذمہ داری پہ ان کا جو سیڈ ہے وہ سیل کرنے کو بھی تیار ہیں، اور ان کی رضامندی اور ان کی مشاورت سے۔ ٹھیک۔ اور سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی میرا انشاءاللہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ منافع بخش کاروبار ہے، کوئی ایسا بندہ بھی ایسا نہیں سامنے آئے گا جو کاشت کرے اور اس کو منافع نہ ہو۔ اچھا ابھی آپ نے جیسے کہ جیون 4 ایکڑ میں کاشت کی اور آپ کے لامحالہ ذاتی سرکل کے اندر لوگوں نے بھی کیا ہوگا، فیملی کے اندر بھی کیا ہوگا، تو اس کی سیڈ کی سیل آپ کب سے شروع کرتے ہیں، یا اس کا بکنگ کا کوئی طریقہ کار بھی رکھا ہوا ہے؟ جیسے وقت سے پہلے اگر کوئی بکنگ کرواتا ہے تو اس کو سستا پڑتا ہے، یا جیسے سے ٹائم گزرے گا ویسے سے مہنگا ہوتا جائے گا، تو کوئی اس طرح کی آپشن بھی ہے؟ جی بالکل، جو آج اصل میں نا سیڈ کے دو قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ فریش سیڈ جیسے ہی برداشت ہوتی ہے، یعنی کہ بما پتہ، یعنی کہ یہ 15 مئی کے بعد تقریباً اس کی برداشت ہوتی ہے، تو وہ فریش سیڈ ہم گنا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کی بکنگ ہوتی ہے جو آج کل شروع ہوئی ہے، اور وہ سستی پڑتی ہے، جا کے بجائے جب خشک ہو جاتا ہے تو وہ مہنگا پڑتا ہے۔ جی ایک تو اس میں چونکہ ملاوٹ کا خدشہ بھی ہوتا ہے کہ خشک سیڈ میں لوگ ملاوٹ کر لیتے ہیں، جو کہ ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، ہم دودھ میں پانی ڈال لیتے ہیں اور حج عمرے میں پیسے آگے پیچھے کر لیتے ہیں، تو یہ کاروبار میں انسان فطرتاً لالچی ہے، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو اب اگر آپ فریش سیڈ کی بکنگ کریں گے تو وہ آپ کو سستی پڑے گی، اور اس میں آپ کو گارنٹی بھی تقریباً، چونکہ آپ نے موقع پہ فیلڈ دیکھا ہوا ہوگا، تو بجائے بعد میں خشک سیڈ لینے کے آپ کو فریش سیڈ جو ہے وہ فائدہ مند۔ جیسے جیسے آگے مہینے جائیں گے، جیسے مارچ اپریل مئی آئے گا، تو پھر یہ اس کی کاسٹ بڑھتی ہے کہ مہنگا ہوتا جائے گا؟ جی بالکل جی، یہ پچھلے سال یہ تقریباً 800-900 ہزار روپے سے شروع ہوا تھا اور 2500 روپے پر کے جی تک فریش گیا تھا، فریش، اور تقریباً 2800-3000 سے خشک وہ شروع ہو کے تو لاسٹ مئی تک جو ہے اکتوبر تک وہ تقریباً 15,000 روپے فی کلو تک گیا، 15,000 فی کے جی پہ گیا؟ جی 15,000 روپے فی کے جی تک یہ اس کے ریٹ گیا تھا۔ اچھا بکنگ کا طریقہ کار کیا، تھوڑا سا یہ واضح کر دیجیے گا۔ بکنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس دوست نے بھی جیون سیڈ لینا ہے وہ ہمارا پہلے فیلڈ وزٹ کرے، بلکہ جس دوست سے بھی لینا ہو، یہ نہیں کہ ہم سے لے، ٹھیک، جہاں سے مرضی لے، پہلے ان کا فیلڈ وزٹ کرے، وہ چیک کرے کہ واقعی جیون ہے اور بندہ اعتماد والا ہے،
اور آیا اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اترے گا تو پھر ان سے آپ اپنا مشاورت کر کے یا ڈیل جو ان کے ساتھ معاملہ طے کر کے ریٹ طے کریں. ریٹ طے کرنے کے بعد یہ ہے کہ جو ہے تقریباً 50%, 30%, 45% اماؤنٹ دے کے بکنگ کروا لیں, اور باقی رقم جو ہے وہ جب برداشت ہوگی اس وقت آپ بقایا رقم دے کے وہ اپنی فصل ڈائریکٹ جا کے موقع سے فصل بالکل ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. جی تھینک یو جی. سیڈ کی بکنگ کے لیے آپ جو نیچے نمبر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر, اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا آپ سیڈ, فریش سیڈ جس طرح میاں صاحب نے فرمایا وہ آپ بک کروا سکتے ہیں. ناظرین, پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے, انویسٹر اپنا پیسہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, غیر یقینی کی صورتحال ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے کاروبار میں پیسے انویسٹ کریں جہاں پہ ان کو کوئی منافع حاصل ہو سکے. تاحال جس جو صورتحال ملک کی معیشت کی چل رہی ہے, میرا خیال ہے سب سے بہترین جو موقع ہے, جو پراپرٹی میں انویسٹ کرتے تھے لوگ وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں. میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ صاحب والی کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ لوگ جیون لہسن کاشت کر رہے ہیں. تو یہ پراپرٹی سے بھی زیادہ ایک سیکیور بزنس ہے کہ جس پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی 7-8 ماہ کے بعد انتہائی سیکیور ہوتی ہے. دوسری بات, اگر اس کا ریٹ, اسے پچھلی ویڈیو کے اندر میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر اس کا ریٹ 200-300-400 روپے پر کے جی بھی آ جائے کہ جو لہسن ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ کے زندگی کے اندر, تو پھر بھی یہ منافع بخش, نقصان بالکل اس کے اندر نہیں ہے, یہاں تک کہ کوئی قدرتی امر اس کے اندر مانے نہ ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.